بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں بیان کریں گے۔ فرعون کے دربار میں ایک دن اس بات کا ذکر چھڑا کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے یہ تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ ہوں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیلی آج تک اس کے منتظر ہیں اور انہیں یقین ہے کہ مصر کی سلطنت پھر ان میں جائے گی۔ پہلے تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ وعدہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی وفات تک یہ وعدہ پورا نہ ہوا اور سلطنت واپس نہ ملی تو وہ یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ خدا تعالیٰ ان میں اپنے ایک پیغمبر کو بھیجے گا جن کے ہاتھوں انہیں سلطنت بھی ملے گی اور ان کی قومی و مذہبی ترقی بھی ہوگی۔ یہ باتیں کرنے کے بعد فرعونیوں نے مجلس سے مشاورت قائم کی۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ ملک شام سے ایک آگ کی لہر ایسی اٹھی جس کی لپیٹ میں آ کر اس کی سلطنت اور اس کا تخت و تاج پامال ہو گیا اور نیست و نابود ہو گیا اور بنی اسرائیلی اس سے محفوظ رہے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی فرعون نے اپنے ملک کے تمام نجومیوں اور کہنوں کو اکٹھا کیا اور ان سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں اور کہنوں نے کہا کہ وہ وقت آن پہنچا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنا نبی بنی اسرائیل میں بھیجے گا جس سے تیری ساری سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ان نجومیوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کروا دو۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ لیکن جب ایک مدت گزر گئی تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ اس طرح تو بنی اسرائیلی بالکل فنا ہو جائیں گے اور جو ذلتیں خدمتیں ان سے لی جاتی ہیں وہ ہم کس سے لیں گے، کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے سب کی تجویز یہ ہوئی کہ ایک سال ان کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور ایک سال قتل کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیلیوں کی تعداد بھی نہ بڑھے گی اور اتنی کم بھی نہیں ہوگی کہ ہمیں خدمت گزاری کے لیے ملازم نہ مل سکیں۔ خدا تعالیٰ کی کرنے یہ ہوئی کہ جس سال قتل موقوف تھا اس سال سیدنا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس سال قتل عام کرنا جانا تھا اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی گھبراہٹ اور پریشانی کا کیا پوچھنا بے اندازہ تھی۔ ایک فتنہ تو یہ تھا، چنانچہ یہ خطرہ اس وقت دفع ہو گیا جب خدا تعالیٰ نے وحی کی کہ تم ڈر اور خوف نہ کرو، ہم اسے تیری طرف پھر لوٹائیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ چنانچہ بحکم خدا تعالیٰ آپ نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ جب صندوق نظروں سے اوجھل ہو گیا تو شیطان نے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے کہ افسوس، اس سے تو یہی بہتر تھا کہ میرے سامنے ہی اسے ذبح کر دیا جاتا تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے کفناتی دفناتی تو صحیح، لیکن اب تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مچھلیوں کا شکار بنا دیا۔ یہ صندوق یوں ہی بہتا ہوا خاص فرعونی گھاٹ سے جا لگا۔ وہاں اس وقت محل کی لونڈیاں موجود تھیں۔ انہوں نے اس صندوق کا اٹھا لیا اور ارادہ کیا کہ کھول کر دیکھیں، لیکن پھر ڈر گئیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چوری پڑے۔ یوں ہی مکفل صندوق ملکہ فرعون کے پاس پہنچا دیا۔ وہ بادشاہ بیگم کے سامنے کھولا گیا تو اس میں چاند سی صورت والا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ نکلا، جسے دیکھتے ہی فرعون کی بیوی صاحبہ کا دل محبت کے جوش سے اچھلنے لگا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اولاد نہ تھی۔ ادھر موسیٰ کی حالت غیر ہو گئی، اپنے بچے کا خیال دل میں رہ رہ کر آتا، اور ادھر ان قصائیوں نے جو بچوں کے قتل کے محکمے کے ملازم تھے، معلوم ہوا تو وہ اپنی چھریاں تیز کیے ہوئے بڑھے اور ملکہ سے تقاضا کیا کہ بچہ انہیں سونپ دیا جائے تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالیں۔ آخر ملکہ نے جواب دیا کہ ٹھہرو، میں خود بادشاہ سے ملتی ہوں اور اس بچے کو طلب کرتی ہوں، اگر وہ مجھے دے دیں تو خیر، ورنہ تمہیں اختیار ہے۔ چنانچہ آپ آئیں اور بادشاہ سے کہا یہ بچہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا۔ اس خبیث نے کہا بس تم ہی اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، میری ٹھنڈک وہ کیوں ہونے لگا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ بھی کہہ دیتا کہ ہاں بے شک وہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو خدا تعالیٰ اسے بھی ضرور راہ راست دکھا دیتا، جیسا کہ اس کی بیوی صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، لیکن وہ خود ہی اس سے محروم رہنا چاہتا تھا تو خدا تعالیٰ نے بھی اس کو بھٹکا دیا۔ الغرض فرعون کو جوں توں کر کے راضی کیا گیا اور بچہ اپنے پاس رکھا گیا۔ اب محل کی جتنی دائیاں تھیں سب کو جمع کیا، ایک ایک کی گود میں بچہ دیا گیا، لیکن خدا تعالیٰ نے سب کا دودھ آپ پر حرام کر دیا، آپ نے کسی کا دودھ منہ میں نہ لیا۔ اس سے ملکہ گھبرا گئیں کہ یہ تو بہت ہی برا ہوا، یہ پیارا بچہ یوں ہی ہلاک ہو جائے گا۔ آخر سوچ کر حکم دیا کہ انہیں باہر لے جاؤ، ادھر ادھر تلاش کرو، اگر کہیں کوئی دودھ یہ معصوم قبول کرے تو اس کو یہ سونپ دو۔ بازاروں میں میلہ سا لگ گیا، ہر شخص اس سعادت سے مالا مال ہونا چاہتا تھا کہ بادشاہ کی اولاد کو دودھ پلانے والی ماں وہ بن جائے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے اپنی بڑی صاحبزادی یعنی آپ کی بہن کو باہر بھیج رکھا تھا کہ وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ اس مجمع میں موجود تھیں اور تمام واقعات دیکھ اور سن رہی تھیں۔ جب یہ لوگ عاجز آ گئے تو آپ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں ایک گھرانہ ایسا بتلاؤں جو اس کی نگرانی کرے اور ہو بھی اس کا خیر خواہ۔ یہ کہنا تھا کہ سب لوگوں کو شک گزرا کہ ضرور یہ لڑکی اس بچے کو جانتی ہے اور اس کے گھر کو بھی پہچانتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو سمجھ دے دی اور اس نے جھٹ سے کہا بھلا تم اتنا نہیں سمجھتے کون بدنصیب ایسا ہوگا جو اس بچے کی خیر خواہی یا پرورش میں کمی کرے؟ جو بچہ ہماری ملکہ کا پیارا ہو، کون نہ چاہے گا کہ یہ ہمارے ہاں پلے بڑھے تاکہ انعام و اکرام سے اس کا گھر بھر جائے۔ یہ سن کر سب کی سمجھ میں آ گیا، اسے چھوڑ دیا اور کہا بتاؤ کون سی دائی ایسی ہے جو تم اس کے لیے تجویز کرتی ہو؟ اس نے کہا میں ابھی لائی۔ دوڑتی ہوئی گئی اور اپنی والدہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ والدہ صاحبہ بھی شوق و امید سے ابھر آئیں، اپنے پیارے بچے کو گود میں لیا، اپنا دودھ منہ میں دیا، بچے نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اسی وقت شاہی محلات میں یہ خوشخبری پہنچا دی گئی۔ ملکہ کا حکم ہوا کہ فوراً اس دائی کو اور بچے کو میرے پاس لاؤ۔ جب ماں بچہ پہنچے تو اس نے اپنے سامنے دودھ پلوایا تو اس نے حکم دیا اے دائی اماں تم یہی محل میں رہو، اس بچے کی پرورش کرو۔ لیکن انہوں نے جواب دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس گھر میں رہوں؟ چنانچہ اس ملکہ صاحبہ نے بچہ آپ کے حوالے کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بخیر و عافیت ان کی والدہ کے ساتھ ملا دیا۔